صفحہ نمبر 34 آیت نمبر 231 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیتے ہو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس کے بعد ان کی مدت عدت پوری ہونے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو پاس رکھو یا اچھے انداز سے ان کو رخصت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو اس نیت سے مت روکو کہ ان پہ ظلم ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس کسی نے ایسا کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہیں ان کو یاد رکھو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں تمہارے اوپر نازل کیا ہے اور جو حکمت کی باتیں اللہ نے نازل کی ہیں ان کو بھی یاد رکھو۔ یعظکم بہ، ان کے ساتھ نصیحت حاصل کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت مبارکہ میں طلاق کا انداز ذکر فرماتے ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، اور طریقہ ہی یہی ہے کہ ایک طلاق دی جائے ابتداء، پھر 1 مہینہ گزر جائے رجوع نہیں کیا تو وہ خود بخود 2 طلاق ہو گئی۔ اسی طرح جب تیسری طلاق کے وقوع کا موقع قریب آئے تو اب یا تو بس اچھائی کے ساتھ ان کو پاس رکھو، رجوع کرو۔ 1 طلاق جس نے دی 3 مہینے گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اچھے انداز سے رجوع کرو اور بیوی کو پاس رکھو، اور پرانی جو باتیں ہو گئی تھی، ناراضگی ناچاکی کی، ان کو نظر انداز کرو، اور یا اگر پاس نہیں رکھنا چاہتے تو اچھے انداز سے ان کو رخصت کرو۔ اور یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بیوی کو رخصت کرنے کا ارادہ ہو تو طلاق دے کے 1 سوٹ بھی دو، اور اچھے انداز سے خوش اخلاقی کے ساتھ۔ بس میری اور آپ کی عادات میں فرق ہے، ایک ساتھ زندگی خوشگوار نہیں ہے، آپ بھی تنگ ہیں اور مجھے بھی تکلیف ہے، بس آپ کو طلاق ہے اور آپ کو اجازت ہے، اور ایک اچھا سوٹ دے کے ان کو رخصت کرو۔ اس سوٹ دینے میں بہت بڑا اجر ہے۔ اسلام دیکھو اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب مالک بالفرض اگر کہیں کاروبار میں معاملات میں کسی نوکر خادم کو رخصت کرنا چاہے
تو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اضافی تحفہ بھی دیا جائے. یہ اخلاق کی علامت ہے. چاہے ناراضگی ہو، جو بھی ہو، زندگی پہ کیا اعتماد. اب جب دونوں آپس میں جدا ہو رہے ہیں، پھر کیا معلوم کب ملیں گے اور کیا زندگی کس کی کب تک ہوگی. اچھے اخلاق کے ساتھ کچھ تحفے تحائف دے کے ان کو رخصت کیا جائے. یہ اسلام کا سبق ہے اور یہ اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے بیوی کو اس نیت سے روک کے رکھا کہ اس کو تکلیف ہو، اس پہ میں ظلم و زیادتی کروں، تو یہ اپنی اوپر ظلم کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کو مذاق بنانا ہے. اللہ کے حکم پہ قدرت پا کے قصداً عمل نہ کرنا، اس کے خلاف کرنا، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنا ہے. تو اس پہ ظلم کرنا یہ دراصل اپنی اوپر ظلم کرنا ہے، کیونکہ سزا تو آخرت میں خود اس کو ہوگی جس نے ظلم کیا ہے. تو عورتوں پہ ظلم بھی نہ ہو. جب سمجھ گئے کہ اچھی طرح زندگی نہیں گزر سکتی کسی بھی ممکن طریقے سے، تو پھر طلاق میں بہتری ہے. طلاق کوئی ایسے حالات میں جب پریشانی ہو، بیوی بھی تنگ ہے اور خاوند کو بھی تکلیف ہے اور بار بار اصلاح کی کوشش کے باوجود اصلاح نہیں ہو رہی، تو اس وقت کے لیے طلاق ہی ہے. خاوند کو دوسری بیوی مل جائے گی، بیوی کو دوسرا خاوند مل جائے گا. نہ اپنی اوپر ظلم ہو اور نہ ان کی اوپر ظلم ہو. بعض معاشروں میں یہ ہے کہ یہ بیوی میری تابعدار وہ نہیں ہے، تو بس نہ طلاق دے دیتا ہوں نہ پاس بساتا ہوں، اس کو ایسے ہی میں رکھوں گا. یہ ظلم میں آتا ہے. شرعاً یہ ناجائز ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے. ایسے نہ ہو، یہ دراصل اپنی اوپر ظلم ہے. اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو. یہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ زندگی ٹھیک نہیں بنی، اب بس شکوے شکایات ہوں، اللہ کی تمام نعمتوں کو نظر انداز کیا جائے، میری زندگی تو تنگ ہے، میرے اوپر اللہ کا کیا احسان ہے. نہیں، نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے علاوہ وہ جیسے وہ کل حدیث میں بات آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، شادی شدہ آدمی کی 2 رکعت، وہ شادی شدہ آدمی جس کے بچے بھی ہوں، اس کی 2 رکعت کی نماز غیر شادی شدہ کی 82 رکعتوں سے افضل ہے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن جب زندگی ٹھیک نہیں بنی تو باقی نعمتوں کو تو فراموش نہ کیا جائے. باقی تو اللہ کی ہر نعمت ہے. صحت نعمت ہے، رزق کا ملنا یہ نعمت ہے، بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ دیکھیں سب کی سب نعمتیں. ایک نعمت اگر نہ رہے، پانی نہ رہے، اور اسی طرح صحت نہ ہو، وہ دیکھنے کی قوت نہ ہو، سننے کی نہ ہو، چلنے کی قوت نہ ہو، تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے. تو ان نعمتوں کی قدردانی کی جائے. اور جو کچھ اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کیا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کے ذریعے حکمت کی باتوں کے ذریعے نصیحت حاصل کرو. یعظکم بہ، قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرو. قرآن میں نصیحت کے واقعات ہیں اور ساتھ حکمت کی بات ہے. حکمت کی بات ہے، حکیمانہ بات ہے، جس کو لوگ اقوال زرینی کہہ دیں. یہ بھی یعنی شریعت کے مطابق جو باتیں ہیں، وہ اقوال زرین جو شریعت کے مطابق ہیں، ان پہ عمل کرنا بہت بڑی بات ہے. اجر ہی اجر ہے اور آدمی نصیحت حاصل کر لیتا ہے. تو حکمت کی باتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے اپنی زندگی کے لیے. ہمارے ایک استاد سے فرمانے لگے
کہ عقل مند آدمی اپنے آپ کو بھی لڑائی جھگڑے سے بچاتا ہے اور دوسرے کو بھی لڑائی جھگڑے سے بچاتا ہے۔ عقل مند آدمی کی نشانی یہ ہے اپنے آپ کو بھی جھگڑے سے بچاتا ہے اور دوسرے مسلمان کو بھی جھگڑے سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچاتا ہے اور دوسرے آدمی کو بھی نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے۔ یہ رحمان بابا جو شاعر تھے پشتو ادب کے، اس کے ہر شعر میں دیکھو حکمت بھری ہوئی ہے، آخرت کی طرف وہ دیکھتا رہتا ہے۔ آج ایک بندے سے کچھ فروٹ خریدا تو اس نے کہا ایک شعر سنا دو، میں نے کہا بڑی بات ہے، کیوں نہیں؟ تو اس نے ایک شعر سنا۔ پاؤں سے معذور ہے، کبھی ادھر فروٹ بیچتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے اکثر اسی سے خریدتا ہوں کیونکہ بیچارہ معذور بھی ہے۔ تو اس نے کہا ایک شعر سنا دوں، بار بار دیکھتا ہے تو کہتے ہیں آج ایک شعر سنا دوں، میں نے کہا کیوں نہیں سنا دوں۔ تو اس نے کہا اچھی طرح سنو۔ وہ خربوزے شاپر میں ڈال کے رکھ کے پھر متوجہ ہوا، کہتا ہے کہ رحمان بابا کا شعر ہے لیکن بہت قیمتی ہے، توجہ سے سنو۔ کام سنیں گے تو کہنے لگے محل سلا جڑوے تیرے نہ بکوچ کڑے، دورا بستے چھے پتا سکی گی نہ۔ بہت قیمتی شعر۔ میں نے سوچا، میں نے اس سے کہا یہ فروٹ سے آپ کا شعر زیادہ قیمتی ہے، یہ فروٹ سے آپ کا شعر زیادہ قیمتی ہے۔ محل سلا جڑوے تیرے نہ بکوچ کڑے، دورا بستے چھے پتا سکی گی نہ۔ دنیا میں محل کس لیے بناتے ہو؟ ایسے بھی مسافر ہو، جانے والے ہو پیارے۔ بس اتنا مکان بس ہے کہ بارش کے دوران ٹھپکتا نہ ہو، بس یہ چھت کافی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ایک حکیمانہ وہ شعر ہے۔ تو ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ کل ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھیوں میں کہنے لگے کہ ہندو کی کوئی قیمتی بات سنا دوں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا جو بھی مقصد ہو آپ کا اس کے لیے کھری تتی کر، کھری تتی کر۔ میں نے کہا کھری تتی کر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جو بھی مقصد ہو تو اس کے لیے کھری تتی کر، یعنی ایڑی گرم کر، اس کے لیے گھومو پھرو تو وہ مقصد حاصل ہوگا۔ میں نے کہا واقعی بہت قیمتی بات ہے کہ جو بھی مقصد ہو اس کے لیے متحرک رہو، وہ مقصد پورا ہو۔ تو جہاں بھی موقع ہو یہ باتیں مجلس سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارے شیخ سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ ایک دفعہ فرمانے لگے سکوت کے متعلق، خاموشی کے متعلق کوئی حدیث آئی سبق میں، تو فرمانے لگے کہ خاموشی جاہل کے لیے بہت مضبوط پردہ ہے۔ وہ فرمانے لگے خاموشی جاہل آدمی کے لیے ایک مضبوط پردہ ہے۔ جاہل آدمی ہے لیکن خاموش بیٹھا ہوا ہے، بڑا مہذب، بڑا وہ کیا کہتے ہیں سیولائز اور بڑا ہی پروقار نظر، اگر وہ بولے گا بس وہ کام ختم ہو گیا، پردہ اس نے پاڑ دیا، اب بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ تو پھر فرمانے لگے خاموشی بغیر فوجیوں کی حکومت ہے، خاموشی بغیر فوجیوں کی حکومت ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ خاموشی وہ عالم کے لیے زینت ہے، دنیاوی معاملات میں عالم خاموش رہے، یہ زینت ہے۔ بہرحال قرآن نصیحت ہے اور حکمت کی باتیں، بڑوں کی باتیں یہ بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے، ان کو یہ باتیں تجربے سے حاصل ہوتی ہیں۔ بڑوں کی باتوں کو آدمی کان لگائے، اس کو عمل میں لائے تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
جب آپ لوگ بیویوں کو طلاق دے دیں تو پھر ان کی مدت پوری ہونے لگے، اچھائی کے ساتھ یا ان کو بسا کے رکھو، او سرحوہن بمعروف، یا ان کو اچھائی کے ساتھ رخصت کرو، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور ان کو اس نیت سے پاس نہ رکھو کہ ضرر دے کے ان پہ زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جس کسی نے ایسا کیا یعنی بیوی کو ظلم کی نیت سے پاس رکھا تو اس نے اپنی اوپر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو جو تمہاری اوپر ہیں، اور اللہ کی کتاب جو تمہاری اوپر نازل ہوئی ہے اس کو بھی یاد رکھو، حکمت کی باتوں کو بھی یاد رکھو، یعظکم بہ، ان کے ساتھ نصیحت حاصل کرو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، تقوی اختیار کرو اللہ کے سامنے اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ علم والے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اللہ خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکت نازل فرمایا، اللہ پریشانیاں دور فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک زندگی ہے اللہ موت تو ضرور آئے گی، ہمیں علم نہیں آپ کو علم ہے اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَبِّ۔